على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ بیان میں آپ حضرات کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امتحانات کے متعلق بعض باتیں عرض کی تھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوری جرت کے ساتھ شرک زدہ ماحول کا مقابلہ کیا اور ہر طرح دعوت کے ساتھ ان پر اتمام حجت فرمائی، اور اس راہ میں جتنی مشکلات بھی آئیں ان کو خندہ پیشانی سے قبول کیا اور برداشت کیا، جس کے صلہ میں اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قیامت تک کے اہل توحید کا قائد اور رہنما اور امام مقرر کر دیا۔ تو اسی سلسلہ میں واقعہ چل رہا تھا کہ مشرکین اپنے مذہبی میلہ پہ گئے، حضرت ابراہیم پوری قوت کے ساتھ ان کے امام باڑے میں داخل ہوئے، دربار میں داخل ہوئے، اور وہاں جو ان کی مورتیں رکھی تھی سب کو فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ، صرف ایک بزرگ کو چھوڑ دیا، سیٹ کرو کہ باقی سب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، جز جز بنا دیا۔ اب جب قوم واپس آئی، اس نے دیکھا کہ ہمارے مشکل کشا، حاجت روا، کرنیاں بھرنیاں والے ان کے تو ٹکڑے ہوئے پڑے ہیں۔ تو انہوں نے سوچا یہ کون دہشت گرد ہو سکتا ہے جس نے اتنی بڑی دہشت گردی کی؟ تو مشورہ کرتے ہوئے قالوا سمعنا فتى یذکرہم، انہوں نے کہا یار یہاں ایک نوجوان ہے فتن یذکرہم، جو ان کے عیب نکالتا ہے، یعیبہم، ان کی گستاخیاں اور بے ادبیاں کرتا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ وہ گستاخیاں اور بے ادبی مشرک کس چیز کو سمجھتا ہے؟
حضرت ابراہیم گالیاں نہیں دیتے تھے، یا حضرت ابراہیم ذاتی توہین نہیں کرتے تھے، وہ تو اللہ کے خلیل ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہ الزام لگا کہ یہ ہمارے الہوں کو یسب، گالیاں دیتا ہے۔ حالانکہ آپ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کسی کو گالی نہیں دی، اپنے دشمن کو بھی آپ نے گالی نہیں دی، لیکن الزام آپ پہ بھی ہے کہ یہ ہمارے حضرات کو گالیاں دیتا ہے۔ اور اسی طرح جب نجاشی کے دربار میں جعفر طیار کا وہ مختصر قافلہ پہنچا تو اس میں ایک الزام یہ بھی ابو سفیان جب ابھی تک مسلمان نہیں ہوا تھا، ایک شکایت یہ بھی لگائی کہ یہ جو لوگ آپ کے پاس آئے ہیں پناہ لینے، یہ حضرت عیسیٰ کو گالیاں دیتی ہیں، حضرت مریم کے گستاخ ہیں۔ تو یہ ایک الزام انہوں نے لگایا۔ تو میں آپ کے سامنے یہ بات ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ وہ گالیاں کس کو سمجھتے تھے، گستاخی اور بے ادبی کس کو سمجھتے تھے؟ حالانکہ یہ بات تو مسلم ہے کہ نہ صحابہ حضرت عیسیٰ کے متعلق گستاخی کر سکتے ہیں، کیونکہ جب قرآن نے کہہ دیا ان ہوا عبد انعمنا علیہ کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں جس پہ اللہ کا انعام ہوا ہے، انعام یافتہ آدمی ہیں، اللہ نے حضرت عیسیٰ پہ انعام کیا، نبوت دی، رسالت دی، انجیل دی، اور ان کو اللہ نے اور بڑے مقامات عطا کیے۔ تو ایسے برگزیدہ اور مقرب کو بھلا صحابہ کیسے گالیاں دے سکتے ہیں؟ اسی طرح تو اس لیے یاد رکھ لو یہ گالیاں کیا ہیں؟ یہ صرف یہ ہیں کہ ان سے الوہیت کی صفات کی نفی کرنا، انہیں الہ نہ ماننا، الوہیت والی صفتیں ان میں نہ ماننا، اس کو ہر دور کا مشرک کہتا ہے گستاخی، بے ادبی، گالی، عیب، ترکڑی لگاتی ہیں، ترازو لگاتی ہیں، اور وہ ترازو کیا ہے کہ یہ الہ نہیں، ان میں الوہیت کی صفات نہیں۔ قرآن نے اسی بات کو بیان کیا کہ حضرت عیسیٰ ان ہوا الا عبد، نرا بندہ ہے، بندہ، الہ نہیں ہے۔ تو جب عبدیت کو بیان کیا گیا انہوں نے الزام لگایا گستاخی ہے، بے ادبی ہے، عیب نکالتا ہے، ترازو لگاتا ہے، اور یہی بات حضرت ابراہیم نے کی تھی۔ حضرت ابراہیم نے گالیاں نہیں نکالی تھی، یذکرہم یعیبہم کا معنی حضرت ابراہیم یہی کہتے تھے، سن چکے ہو گزشتہ بیان میں، حضرت فرماتے تھے حل یسمعونکم اذ تدعون او ینفعونکم او یضرون۔ تو یہ حل، اس کو وہ گستاخی سمجھتے کہ حضرت ابراہیم کہتے کہ یہ تمہاری پکاریں سن بھی نہیں سکتے، تمہارے نفع نقصان کے مالک بھی نہیں۔ تو وہ کہتے یذکرہم یعیبہم، یہ ہے عیب لگانا، گستاخیاں کرنا، بے ادبی کرنا۔ آج کا مشرک بھی یہی بات کہتا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں علی حجویری مشکل کشا نہیں، پیر عبد القادر جیلانی مشکل کشا نہیں، حضرت علی اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، اللہ کے مقرب بندے ہیں، وہ حاجت روا مشکل کشا نہیں، اولیاء اللہ کی کرامتیں برحق، اولیاء اللہ کی عظمتیں برحق، اولیاء
اولیاء اللہ کی شان برحق، اولیاء اللہ کے مراتب برحق، لیکن وہ اللہ کی الوہیت میں شریک نہیں، نفع نقصان کے مالک نہیں، پکارے سننے والے نہیں، اور جو اللہ کی صفتیں ہیں حالات کو جاننے والے نہیں، حاضر ناظر نہیں۔ تو جب ہم یہ بیان کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں اوہو یہ تو بے ادبی ہو گئی، یہ گستاخی ہو گئی۔ تو ہر دور کا مشرک یہی کہتا تھا کہ جب الوہیت کی صفات کی نفی ہوئی تو اس کو کہتے ہیں بے ادبی، گستاخی۔ تو مجھے ایک مولوی صاحب کہتا ہے کہ آپ نبی پاک کی شان میں ترازو لگاتی ہیں، ہم نبی پاک کی شان کو تولتے نہیں، آپ ترازو لگاتی ہیں۔ یہ بات ذرا سمجھنی ہے، جو آج دھوکہ دیا جا رہا ہے کہ تم تولتے ہو، ترازو لگاتے ہو۔ میں نے کہا ذرا سمجھنا، ہم نے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، اولیاء اللہ، انبیاء کے متعلق اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کی، اپنی طرف سے نہیں۔ ہماری 20 سال مجھے ہو گیا تقریر کرتے، اگر کسی مولوی میں جرأت ہو تو کسی اللہ کے نبی، ولی اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق میں نے اپنی طرف سے کوئی بات کی ہو پیش کرو، نہیں کی۔ تو میں تو ترازو تب لگاتا نا کہ میں اپنی بات پیش کرتا۔ جب ہم اپنی بات پیش نہیں کر رہے تو معلوم ہوتا ہے یہ ہمارا ترازو نہیں۔ ایک نمبر 2، میں نے کہا ترازو بالکل موجود ہے، لیکن وہ ترازو ہے اللہ کا نازل کردہ، اور ترازو اس نے لگایا ہے جس نے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا شان بھی عطا کی ہے، اس نے ترازو بھی لگا دیا۔ اور وہ ترازو کیا ہے؟ الَّذِي أَنزَلَ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، والمیزان، المیزان یعنی کتاب قرآن، یہ ہے ترازو، یہ ترازو ہے۔ یہ ترازو ہمارا بنایا ہوا نہیں، کسی مستری کا بنایا ہوا نہیں، یہ اس هو الذی، یہ اس اللہ کا نازل کردہ ترازو ہے۔ اور انبیاء اولیاء کو جو اس ترازو سے ہٹ کے مانے گا، قرآن والے ترازو سے ہٹ کے اپنی طرف سے مانے گا، وہ آدمی کافر رہے گا، کبھی وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ مسلمان وہ ہوگا جو قرآن کے ترازو اور قرآن کی میزان میں جو کچھ موجود ہے اس پہ ایمان رکھے گا۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آ جائے۔ کہتے ہیں یہ ترازو، بھئی ہمارا ترازو ہے ہی نہیں، ترازو تو اوپر سے آیا ہے۔ اور وہ ترازو کہتا ہے قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، یہ وہ قرآن والا میزان ہے۔ وہ ترازو کہتا ہے میرے پیارے پیغمبر اعلان کر دو، لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، یہ میرا دعوی ہی نہیں، میں کہتا ہی نہیں، کہہ سکتا ہی نہیں کہ میں اللہ کے خزانوں پر مختار ہوں، اللہ کے خزانے میرے تصرف میں ہوں۔ کیوں؟ فرمایا للہ خزائن السماوات والارض، آسمان و زمین کے سب خزانے للہ، یہ صرف اللہ کے تصرف میں ہیں، کسی پیر فقیر زندہ مردہ کے تصرف میں نہیں۔ لہو مقالید السماوات والارض، یہ ترازو ہوا میرے اللہ کا بھیجا ہوا۔ اور یہ پیغمبر کریم سے اللہ اعلان کروا رہی ہے کہ خزانوں کا مالک کون ہے؟ صرف عزت کے خزانے ہوں، ذلت کے معاملات ہوں، صحت کے معاملات ہوں، بیماری کے معاملات ہوں،
اور دکھ کے معاملات ہوں، سکھ کے معاملات ہوں، اس کائنات کے نظام، چاہے تکوینی، چاہے ذرہ، چاہے تشریح، کوئی نظام بھی ہو، سب کا سب نظام للہ ملک السماوات والارض، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ ہے قرآن والا ترازو۔ اور فرمایا وَلَا عَالَمُ الْغَيْبَ، یہ بھی اعلان کر میں عالم الغیب بھی نہیں، علم الغیب بھی میرے رب کا خاصہ ہے، للہ غیب السماوات والارض، لہو غیب السماوات والارض، عندہ مفاتح الغیب لا یعلمها الا ہو۔ یہ صرف اللہ کی شان ہے۔ اور قرآن والا ترازو، قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، میرے محبوب اعلان کر دو، سارا جہان چھوڑو، پوری کائنات چھوڑو، میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اپنے وجود کا جو بال سفید ہو گیا، میں اس کو اپنے تصرف سے کالا کرنے کا اختیار بھی نہیں رکھتا۔ کہتے ترازو لگاتی، ہم کہ ہم ترازو بتاتے ہیں، لگاتے نہیں۔ اور ترازو صرف یہ ہے، رفعنا لک ذکرک بھی برحق، وہی ترازو ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض بھی برحق، رفع بعضهم درجات بھی برحق، ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین بھی برحق، ما ارسلناک الا رحمت للعالمین بھی برحق۔ لیکن یہ سب عبدیت کی شانیں ہیں، اور یہ سب آیات بتاتی ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں اب عبد ہونے میں کامل ہیں، بندہ ہونے میں کامل ہیں، اور الوہیت کی کوئی صفت حضرت محمد مصطفیٰ میں بھی موجود نہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ کانے نہ بنو، دونوں آنکھیں دیکھو، شان سب سے اونچی، لیکن ہیں اللہ کے بندے، وہ آیات بھی برحق۔ اور جن آیات میں لا املک لنفسی، جن آیات میں لا عالم الغیب، ان میں آپ سے الوہیت کی نفی ہے، الہ نہیں ہے، الوہیت کی صفات آپ میں نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ بات ذرا سمجھو، الوہیت کی صفات کی نفی کرنا یہ بے ادبی نہیں، اور یہ اللہ نے خود نفی کی، امام کائنات سے نفی کی، تو یہ لوگوں کا عنوان غلط دے دیتے ہیں، جی یہ اشاعتی نہیں مانتے، اور جو اللہ نے ثابت کیا، اللہ نے ذکر کیا، اگر کوئی اشاعتی نہ مانے تو وہ اشاعتی بھی کافر ہے۔ اشاعتی نہیں مانتے، فلانے نہیں مانتے، اور کچھ کہتے ہیں یہ شان گھٹاتے ہیں۔ اچھا، کچھ بے ایمان ایسے بھی ہیں، وہ کہتے ہیں یہ وہ ایتیں پڑھتے ہیں جس میں آپ کی شان میں کمی ہوتی ہے، یہ ایسی ایتیں ڈھونڈتے ہیں جس میں آپ کی گستاخی ہے، آپ کی شان میں کمی ہوتی ہے۔ ایمان سے بتاؤ، قرآن میں کوئی ایسی آیت ہے جس میں رسول کی شان میں کمی ہو؟ یعنی کتنا غلط مفروضہ، اور شیطان نے کیسی پٹی پڑھا دی کہ یہ جی وہ ایتیں چن چن کر پڑھتی ہیں جن میں گستاخیاں ہیں، یہ چن چن کر وہ ایتیں پڑھتی ہیں جن میں شان گھٹائی جاتی ہے، یہ سب شیطان کا پروپیگنڈا ہے۔ پیغمبر کی شان قرآن نے جو بتائی ہے، دنیا کے کسی مولوی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے۔ قرآن میرے نبی کی عظمت بیان کر رہا ہے، انبیاء کی شان بیان کر رہا ہے، اولیاء کی شان بیان کر رہا ہے، ہاں اس شان کے ساتھ عبدیت بھی بیان کر رہا ہے۔ یہ بھی قرآن بتاتا ہے نرے محتاج بندے، اور مولوی کہتے ہیں نہیں بندے نہیں، تھوڑی تھوڑی الوہیت والی صفتی ہے۔ یہ شان قرآن کسی بندے کی نہیں بیان کرتا کہ اس میں الوہیت کی عظمتیں مانی جائیں، اور اسی سے
اللہ کے رسول کے ایک جملہ اگر آپ ذہن میں رکھیں تو انشاءاللہ کوئی شیطان آپ کو گمراہ نہیں کر سکتا۔ آپ نے اعلان کیا، فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى، اور ایک حدیث میں لا ترفعونی فوق منزلتی کما اطرت النصارى، اور میری امت والو مجھے اس طرح اونچا نہ سمجھنا تے نہ کرنا جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو اونچا کر دیا۔ حضرت عیسیٰ بندے تھے، عیسائیوں نے انہیں الہ بنا دیا، الہ سمجھ لیا۔ حضرت عیسیٰ انسان تھے، عیسائیوں نے انہیں عالم الغیب سمجھ لیا، حاضر ناظر سمجھ لیا، ناپیزار سمجھ لیا۔ ان کے نام کی منت منوتی دینے لگے، نظر نیاز دینے لگے۔ فرمایا خبردار، لا ترفعونی لا تطرونی کما اطرت النصارى، اور آگے کیا فرمایا؟ فقولوا عبد اللہ ورسولہ، تم نے کہنا میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا رسول ہوں، عبداللہ ہوں، الہ نہیں ہوں۔ لیکن اس امت نے کمال کیا۔ کوئی کہتے ہیں وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر مدینے میں اتر پڑا مصطفیٰ ہو کر، اور بے ایمان اٹھا۔ اس نے کہا اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے، اور بے ایمان اٹھا۔ اس نے روایت گھڑی اور اس میں کہہ دیا آنا احمد بلا میم، ذرا پڑھو، میم نکال کے احمد پڑھو، احد انا احمد بلا میم۔ لوگ کہتے ہیں مشرک نہ کہو، یہ بیچارے مشرک نہیں، میم کے بغیر احمد ہوں۔ اور کبھی کہتا ہے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، ہزاروں مشکلیں میری آسان ہوئی، اس مشکل کشا کو مشکل کشا کہتے کہتے ادب سے زباں تھام کے رہ گیا میں، حبیب خدا کو خدا کہتے کہتے، حبیب خدا کو خدا کہتے کہتے۔ آپ اندازہ کریں جب ان چیزوں پہ ضرب لگتی ہے شرک پر تو مشرک چیختا ہے او جی گستاخی ہو گئی، بے ادبی ہو گئی۔ یہ معنی ہے سمعنا فتى یذکرہم۔ انہوں نے کہا کہ ایک نوجوان ہے جو ہمارے الہوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے، ہمارے الہوں کے پیچھے۔ ہمارا ایک یہاں ساتھی ہے، شاید ابھی آیا ہو، تو اس کو جب مسئلہ سمجھ آیا تو اس کا بڑا گھر کا سردار تھا، اس کے پاس پکڑ کے لے گئے اور وہ سمجھانے، اس نے کہا مجھے بتاؤ ہمارا بری امام 10 سال پانی میں رہا ہے، تمہارا کوئی وہابی رہا ہے تو بتاؤ۔ وہ نوجوان تھا، وہ بوڑھا تھا جو 10 سال امام بری امام کو پانی میں ٹھہرایا۔ وہ لڑکا تھا، اس نے کہا ماموں جی بتاؤ یہ تمہارا امام تھا یا مگر مچھ تھا؟ پانی میں رہا 10 سال، نہ نماز نہ روزہ نہ گھر کے حقوق نہ بیوی کے حقوق نہ کوئی اور دین کا کام، پانی کے اندر کھڑا رہا، وہ امام بن گیا۔ کوئی پیغمبر بھی 10 سال پانی میں کھڑا رہا؟ یہ کس نبی کی سنت ہے 10 سال پانی میں کھڑا ہونا؟ اور پھر ہر چیز کے بغیر وہاں کھڑا ہے ننگا ہو کر، یہ ولایت مل رہی ہے۔ میں نے کہا اگر وہ بری نیک تھا تو یہ اس پہ بہتان ہے۔ جو ہوتے ہیں نا اللہ والے، جو پیغمبر نے جماعت تیار کی، ان کی ساری زندگی ہاتھ تلوار میں لے کے گزر گئی۔ وہ خون میں نہانے والے تھے، پانی میں چلے کاٹنے والے نہیں تھے۔ 10 سال پانی میں کھڑا رہا، فلاں رہا، فلانا پیر تھا نا، اس نے 12 سال بعد بیڑا تارا، فلاں کیا، ایسے جھوٹ سنا۔ یہ ہے اولیاء اللہ کی شان۔ اور کہو وہ الہ نہیں ہے، ان میں الوہیت کی صفات نہیں، تو کہتے ہیں یہ ہو گئی بے ادبی، یہ ہو گئی گستاخی۔ تو خیر واپس آ جاؤ۔ آؤ، انہوں نے بھی کہا سمعنا فتى یذکرہم
یقال لہ ابراہیم، ان کو ابراہیم کہا جاتا ہے، جو ان کے بارے میں لگا رہتا ہے۔ قالو، سب کہنے لگے، وہ جو ہے نا آج کل کہتے ہیں وہابی، کوئی کہتا ہے مماتی، انہوں نے کہا ایک ہے دشمن، اب لاؤ اس کو۔ عدالت لگ گئی، کچاری لگ گئی حضرت ابراہیم کے بارے میں۔ قالوا فأتوا به علی اعین الناس لعلہم یشہدون، اس کو سب لوگوں کے سامنے لاؤ۔ دو مقصد تھے، ایک مقصد یہ تھا کہ جب لوگوں کے سامنے نے یہ تو یقین تھا کہ ابراہیم بات سچی کرتا ہے، جب آئے گا اس نے انکار نہیں کرنا، وہ صاحب بتائے گا، اور یہ سارے لوگ گواہ بنیں گے۔ جب سب لوگوں کے سامنے اقرار کرے گا، پھر ہم جو سزا دیں گے تو اس پر کوئی احتجاج نہیں ہوگا، کوئی آدمی ہمیں ملامت نہیں کرے گا۔ ایک اور دوسرا مقصد کہ سب لوگوں کو جمع کرو تاکہ سب اکٹھے ہوں اور ہم انہیں سزا دیں، تاکہ وہ عبرت کا نشان بن جائے اور آئندہ ایسی دہشت گردی کی کوئی جرت نہ کر سکے، سب کے سامنے اس کو سزا دی جائے۔ اجا علی اعین الناس لعلہم یشہدون، حضرت ابراہیم کو لایا گیا۔ اب آپ اندازہ کریں، اکیلے ابراہیم، اور بادشاہ بھی مخالف، باپ بھی مخالف، برادری بھی، پوری قوم بھی، پورا ملک بھی، سب مخالف ہے، اور اکیلے ابراہیم، کوئی مادی طاقت نہیں۔ آج تو لاکھوں فوج بھی موجود ہے، لیکن ہمارے حکمران پھر بھی ڈر رہے ہیں، اور یہ ادھر گیدڑ ببکیاں دے رہے ہیں۔ ایٹم موجود پھر بھی ڈر رہے ہیں، اسلحہ موجود پھر بھی ڈر رہے ہیں، اور مودی کو خواب سنا رہے ہیں۔ یہ ہوا، کوئی آدمی تھا، اس نے کہا کہ مجھے خبردار، تو نے مجھے کہا تو میں تجھے اڑا دوں گا۔ اس نے لگائی جہاں تھپڑ، اس نے کہا اور مار کے دیکھو، اس نے اور لگایا، اس نے کہا ابھی مجھے غصہ نہیں آ رہا، اور مار کے دیکھو، اس نے کہا اور لگا۔ ہمارے حکمرانوں کی یہ حالت ہے، سب اسباب کے باوجود اب وہ مودی، گائے کا پیشاب پینے والا، متبرک سمجھ کے اور شرمگاہ کی پوجا کرنے والا، سانپ کی پوجا کرنے والا، شرمگاہوں تک کو پوجنے والا، اس نے اپنی بزدل فوج اس کشمیر میں اتار دی۔ ہمارے حکمران مشورہ کر رہی ہے، کبھی ادھر وہ ان کا جو وہ سجن ہے دوست ٹرمپ صاحب، فوٹو تو دونوں کے ایک جیسا ہے، مجھے تو خطرہ پڑا کہ پتہ نہیں ان کو جدا کیسے کریں گے، ایک جیسے کارٹون۔ اب وہ جی ثالث بن گیا، لیکن ہماری قوم سادہ ہے، ابھی دیکھ رہی ہے۔ تو خیر، ہم دعائی کر سکتے ہیں، اللہ ہمارے نوجوانوں کو بھی غیرت دے، حکمرانوں کو بھی غیرت دے، ورنہ سیاسی بیان سارے دے رہے ہیں اور فکر کوئی بھی نہیں۔ وہ کشمیر جس کے لیے سن 48 سے لے کے 2019 تک فوجی جوان بھی، عوام بھی، سویلین بھی، سب قربانیاں دیتے رہے، آج وہ بھی سیاست اور سیاست کی بھیڑ چڑھایا جا رہا ہے اور صرف بیان بازی پر اکتفا کیا جا رہا ہے، باوجود سارے وسائل ہونے کے اور دنیا کی بہترین فوج ہونے کے باوجود، اسلحہ ہونے کے باوجود اور قوت طاقت ہونے کے باوجود۔ تو اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ جب تک دل مسلم نہ ہو تو اسلحہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ دل میں اصل لڑائی ایمان کی حرارت پہ ہوتی ہے، اور جب اندر ایمان ہو تو پھر 60,000 کی فوج سے بھی چند سپاہی ٹکرا جاتی ہے اور اللہ ان کو فتح عطا کر دیتا ہے۔
اور وسائل کچھ بھی نہیں ہوتے. تو خیر ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہماری فوج، ہمارے حکمران، ہمارے نوجوان، ان کو ایمان کی حرارت نصیب کرے اور اس بزدل دشمن کے ساتھ ان کو جہاد کرنے کی اللہ توفیق عطا کرے. میں عرض کر رہا تھا اکیلے ابراہیم آگے قالوا اانت فعلت هذا بآلہتنا یا ابراہیم، کہ اے ابراہیم ہمارے الہوں کے ساتھ یہ بے ادبی تو نے کی، یہ ظلم تو نے کیا. اب مشرک کا عقل نہیں ہوتا، اس طرف ذہن نہیں کیا بھئی یہ مشکل کشا ہوتے تو یہ مظلوم ہوتے صحیح، ان پہ جو اپنی جان نہیں بچا سکے وہ ہماری جان کیسے بچائیں گے. امام ضامن، جانتے ہو امام ضامن؟ اور کہتے ہیں امام مظلوم، خود امام مظلوم ہے اور تمہارا ضامن بن گیا ہے. امام ضامن بنایا جا رہا ہے اور کہتے ہیں ہمارے سارے ائمہ مظلوم تھے، سارے سنیوں سے ڈرتے رہے. تو جو سنیوں والی مشکل اس سے خود نہیں بچ سکے تو وہ تمہیں کیسے بچائیں گے؟ اگر یقین نہ آئے تو وہ محترمہ بھٹو بیچاری شہید فی النار، اس سے پوچھو کہ امام ضامن بھی باندھا ہوا اور امام ضامن نہیں روک سکا. لیکن یہ لوگ عبرت حاصل نہیں کرتے. بابا کلندر کسی ظالم نے حملہ کیا تو مظلوم کو رو رہے تھے، تو ہم کہتے ہیں بابا کلندر پورے ملک کی مشکلیں حل کرتا ہے تو بم کیوں نہیں روکا؟ اس پہ تم رو رہے ہو. خیر کشمیر میں بھی بڑے بابے وہ بھی کچھ نہیں کر رہے، وہ بھی میرا خیال ہے حکمرانوں کے ساتھ انہوں نے مشورہ کر لیا. تو اللہ نے بھی سچ فرمایا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. اللہ فرماتے ہیں مشرک کو جب پکڑتا ہوں، جھپیڑا لگتا ہے، جھپیڑا پکڑتا ہوں، اس وقت دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اس وقت سمجھتا ہے کہ سوائے اللہ کے پہنچنے والا کوئی بھی نہیں. خیر آؤ قالوا انت فعلت هذا بآلہتنا، اے ابراہیم سچ سچ بتانا تو نے ہمارے الہوں کے ساتھ کیا. حضرت نے فرمایا قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم فعلہم کبیرہم ھذا. یہ آیت تھوڑی سی مشکل ہے، حضرات بھی پریشان ہوئے کہ اس کا کیا معنی فعلہ کبیرہم ھذا. تو ہم کہتے ہیں تھوڑا سا علم المناظرہ جانتے ہوتے تو پریشان نہ ہوتے. حضرت ابراہیم نے کہا اس بڑے نے تو نہیں کیا، یہ جو تم کہتے غوث اعظم، بڑا بابا، مشکل کشا، کرنیاں بھرنیاں والا، فعلہ کبیرہم ھذا یا فعلہ من فعلہ. اس بات کو چھوڑو، جس نے کیا اس نے کیا، وہ تو ہو گیا. اے بڑے بابا جی سے پوچھو کبیرہم ھذا فاسألوا، اس بابے سے پوچھو. تم کہتے ہو رات کو ہمیں ملتے ہیں، ہمیں خبریں بھی دیتے ہیں، اخبار بھی چلاتے ہیں، ذرا پوچھو اس سے، بڑے بابے سے، ان کانوا ینطقون. اس پہ علماء نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم کا باپ جو تھا نا وہ بڑا مجابر تھا، تو وہ لوگوں کو بتاتا صبح اٹھ کے کہ رات کو بابے نے یہ حکم جاری کیا اور مجھے کہا ہے. تو حضرت ابراہیم نے کہا اب ذرا بابے سے پوچھو ان کانوا ینطقون، اگر یہ بولتے ہیں بول لیں، بتائیں کس نے کیا. یہ جو بڑا کھڑا ہے اس سے پوچھو. یہاں پر ایک روایت آ گئی بخاری میں،
کہ لم یکذب ابراہیم الا ثلاث، کہ حضرت ابراہیم نے پوری زندگی 3 جھوٹ بولے۔ یہ بخاری شریف میں ہے، لم یکذب ابراہیم الا ثلاثہ، 3 جھوٹ بولے پوری زندگی میں۔ ان میں ایک جھوٹ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم نے کیا تھا خود اور فرمایا کہ اس بڑے نے کیا ہے، یہ ایک جھوٹ ہے۔ اس لیے یاد رکھ لو، قرآن کیا کہتا ہے؟ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، حضرت ابراہیم کیا تھے؟ صدیقاً نبیّا۔ اور ہر نبی سچا ہوتا ہے، نبی کبھی جھوٹ نہیں بولتا، نبوت سے پہلے بھی، نبوت کے بعد بھی۔ اب جو ہے نا روایت پرست کمپنی، خصوصاً آل حدث، جنہوں نے یہ دیکھنا ہے بس جی بخاری میں آ گیا، اب قرآن کی طرف نہیں جانا، ان کے لیے مسئلہ بنے گا۔ اور کوئی غیر مقلد اس حدیث کا جواب نہیں دے سکتا، اس کو کہو اپنے اصول پہ رہ کر اس حدیث کو ذرا حل کر، کہ قرآن کہہ رہا ہے اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، حضرت ابراہیم صدیقاً نبیّا۔ اور صدیقاً کہتے ہیں کہ جس کے زندگی میں جھوٹ کا نام و نشان ہی نہ ہو، عمل میں بھی سچا، قول میں بھی سچا، دل کا بھی سچا، دل میں بھی صدق، لساناً بھی صدق، عملاً بھی صدق، جو سراپے صدق ہو وہ ہوتا ہے صدیق۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ وہ نبی نہیں، وہ صرف صدیق ہے، لیکن پورے چیلنج سے کہتا ہوں جو نبی نہیں صرف صدیق ہے، اس صدیق کی زندگی میں بھی کائنات کا کوئی ذاکر، کوئی ملا ایک جھوٹ بھی ثابت نہیں کر سکتا۔ اور یہ تو ہے صدیقاً نبیّا، تو پھر پیغمبر کیسے جھوٹ بول سکتا ہے؟ اس لیے جہاں پر امام راضی آئے، امام راضی نے صاف لکھا کہ جب قرآن کا فیصلہ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، لہذا یہ روایت قرآن سے ٹکرا رہی ہے، ہم اس روایت کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ امام راضی رحمت اللہ علیہ کی یہ تحقیق ہے، بہرحال یہ ان کی تحقیق ہے، لیکن آؤ تجھے میں اس کا جواب دے رہا ہوں۔ شمس المحدثین حضرت قاضی شمس الدین رحمت اللہ تعالی علیہ، یہاں پتہ چلتا ہے علم کا، حضرت قاضی صاحب فرماتے ہیں حدیث بھی سچ ہے، قرآن بھی سچ ہے، دونوں صحیح ہے۔ کس طرح؟ تھوڑی سی مشکل بات ہوگی۔ کہتے ہیں اب حدیث میں تعبیل کریں گے، قرآن کو اپنی حالت پہ رکھیں گے، ضابطہ آ گیا۔ کذب کے معنی ہیں 3 عربی میں۔ کذب کا ایک معنی ہے جھوٹ، کذب کا دوسرا معنی ہے توریہ، اور کذب کا تیسرا معنی ہے خطا۔ ما کذب الفؤاد، چوک جانا۔ توریہ کا کیا معنی؟ توریہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ایسا لفظ بولنا جس کے 2 معنی ہوں، جو سننے والا ہے مخاطب وہ قریب الفہم معنی سمجھے، اور جو بولنے والا ہے اس کی مراد دوسرا معنی ہو۔ مثال کے طور پہ میں آپ کے سامنے کہتا ہوں کہ یار مجھے بہت تکلیف ہے، تو اس کے 2 معنی ہیں، ایک ہے جسمانی تکلیف، ایک ہے روحانی ٹینشن وغیرہ پریشانی۔ یہ تو اب مجھے تکلیف ہے، اس کے 2 معنی ہیں۔ تم تو سمجھو گے سر میں درد ہے، میں تکلیف میں ہوں، اور میری مراد یہ ہے کہ ذہنی پریشانی، ٹینشن، وہ بھی تکلیف ہے، تو یہ ہوتا ہے توریہ۔
اس کی مثال حدیث میں ہے۔ حضرت صدیق اکبر ہجرت کے سفر میں پوچھا لوگوں نے کہ یہ کون ہے آپ کے ساتھ؟ حضرت صدیق نے فرمایا رجل یہدین السبیل، یہ ایک ایسا آدمی ہے جو میری راستہ مجھے دکھا رہا ہے، راستہ بتا رہا ہے۔ اب راستے بتلانے کے دو معنی ہیں، ایک ہے زمین والا راستہ، لوگوں نے یہی سمجھا کہ یہ زمین کا راستہ بتانے والا ہے، اور صدیق کا مطلب تھا کل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ یہدین السبیل، یہ ہوتا ہے توریہ۔ تو حضرت ابراہیم جہاں جو حدیث میں ہے لم یکذب ابراہیم الا ثلاث، تو یہاں کذب بمعنی توریہ ہے، اور جہاں بھی اس حدیث میں حضرت ابراہیم کی صداقت کا بیان ہے، اور مطلب یہ ہے پیغمبر کریم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم اتنے سچے تھے، اتنے سچے تھے، اتنے سچے تھے کہ جھوٹ تو دور کی بات، پوری زندگی میں توریہ بھی کیا ہے تو 3 مرتبہ کیا ہے، جھوٹ تو ممکن ہی نہیں حضرت ابراہیم سے۔ تو یہ صدیق النبیہ کی تاکید ہے۔ اللہ کی رحمت و حضرت قاضی صاحب پہ بہترین حل کیا۔ اب حدیث پہ بھی کوئی اشکال نہیں، آیت پہ بھی کوئی اشکال نہیں، تو اب غیر مقلد بیچارہ وہ کیسے حل کرے گا؟ وہ قرآن کو چھوڑے گا، روایت کو لے گا، اور وہی کہے گا کہ حضرت ابراہیم نے 3 جھوٹ بولے جی، حدیث میں آ گیا، اور پہلے کذب کا معنی تو سمجھ۔ تو خیر یہاں پر جھوٹ کوئی بھی نہیں۔ حضرت نے فرمایا فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ، فَعَلَهُ، یہ تو ہم جب تفسیر پڑھاتے ہیں اس کے 12 معنی بیان کرتے ہیں کہ اس کا معنی کیا ہے، لیکن جہاں چونکہ عوامی مجمع ہے اس لیے میں نے صاف سا معنی سیدھا آسان سا کیا۔ ایک تو فرمایا فَعَلَهُ مَنْ فَعَلَهُ، کر گیا کر جانے والا، یہ ذرا بڑے بابے سے پوچھو۔ ایک دوسرا ہو ضمیر خود حضرت ابراہیم کی طرف راجی، اور مطلب یہ ہے حضرت کبھی آپ نے دیکھا ایک آدمی خوش خط ہے اور ایک آدمی ایک لفظ نہیں لکھنا چاہتا، وہ خوش خط آدمی نے ایک تحریر لکھی، اب ایک امی ان پڑھ آدمی ہے، وہ اس سے پوچھتا ہے یہ تحریر تو نے لکھی ہے؟ تو وہ کہتے اور تو نے لکھی ہے؟ میں نے نہیں لکھی، تو نے لکھی ہے۔ مقصد کیا ہوتا ہے کہ میرے سوا اور یہ تحریر لکھ کون سکتا ہے، میں نے نہیں لکھی تو اور کس نے لکھی ہے؟ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا اگر میں نے نہیں کیا تو اس بڑے بابے نے کیا ہے، میرے سوا یہ کام کر کون سکتا ہے؟ یہ کام تو کرنے والا ہی میں ہوں۔ فَعَلَهُ مَنْ فَعَلَ، اب اس کو بھی چھوڑو، فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ، فرمایا تم خود سوچو، میں نے نہیں کیا تو اس بڑے بابے نے کیا، ذرا پوچھو، میرے سوا یہ کام اور کر ہی کوئی نہیں سکتا، میں نے کیا ہے۔ جب سنا انہوں نے فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ، فرجعوا، سوچنے لگ گئے۔ حضرت ابراہیم نے یہی کام کرنے کے لیے یہ سارا کیا تھا، لعلہم الیہ یرجعون۔ اب سوچو بچار میں پڑے، ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور کہا یار مسئلہ یہ ہے کہ ظالم تو تم ہو۔ ایک دوسرے کو کہنے لگے انکم انتم الظالمون، تم ظالم ہو، اگر یہ مشکل کشا ہوتے، حاجت روا ہوتے تو اپنے آپ کو تو بچا لیتے، یا کوئی یہ بابا کچھ کر سکتا ہوتا، اتنا ظلم ہو گیا کچھ اطلاع تو کر دیتا، کچھ بتا تو دیتا، تو یار ابراہیم تو نہیں ظالم تو تم ہو۔ یہ اتنی بات مشرک نے اقرار کیا انہوں نے کہ تمہاری غلطی ہے۔ آگے فرجعوا ثم نکسوا علی رؤوسہم، نکسوا علی رؤوسہم، بس اتنی بات مان کے اوندے ہو گئے، الٹے ہو گئے، پھر شرک کی طرف لوٹ گئے۔ انہوں نے کہا اگر آج حضرت ابراہیم کی بات مانے
تو ہمارے سارے اکابر غلط ہیں. تو اتنا اقرار کر کے پھر سروں کے بار اوندے ہو گئے، یعنی شرک کی طرف لوٹ گئے، اور پھر اپنی بک گئے. وجدنا علیہ آباءنا، الفینا علیہ آباءنا. اکابر زندہ باد، بزرگ زندہ باد، ہمارا پیو دادا زندہ باد، اسی پہ پک گئے. ایک معنی جی ہے. اور دوسرا معنی انہوں نے کہا انکم رجعوا الی انفسہم، انہوں نے ایک دوسرے کو مخاطب کیا اور کہنے لگے انکم انتم الظالمون، یار ظالم تم ہو، تم سارے عرس پہ چلے گئے، پیچھے چوکیداری کے لیے بھی کوئی نہیں کھڑا ہوا. کم از کم کوئی چوکیدار تو کھڑا کرنا تھا، کوئی فوجی دستہ تو کھڑا کرنا تھا. تم ایسے دربار کو اکیلا چھوڑ کے چلے گئے. ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر شرمندہ ہوئے اور شرمندگی کی وجہ سے سر نیچے کیے. یہ دوسرا معنی بھی اسی آیت کا ہے. اور کہنے لگے لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون، کہنے لگے اے ابراہیم یہ تو لقد علمت، اچھی طرح تو جانتا ہے، پتہ تو ہے تجھے یہ چپ شاہ ہیں، بولنے والی سرکاریں نہیں ہیں، یہ بابے نہیں بولتے. قال افتعبدون من دون اللہ، اب آیا مسئلہ، افتعبدون من دون اللہ. حضرت ابراہیم نے فرمایا تمہیں شرم نہیں آتی، حیا نہیں آتا؟ افتعبدون من دون اللہ، کیا پکارتے ہو، نظر منت دیتے ہو اللہ کے سوا ما لا ینفعکم، ان کی جو نفع کے مالک نہیں، جو تمہارے نفع دینے پر قادر نہیں اور تمہارے نقصان پہ شیئا ولا یضرکم، اور تمہیں نقصان بھی نہیں دے سکتے، نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں. الہ وہ ہوتا ہے جو نفع نقصان کا مالک ہو. یہ کیسے الہ بن گئے؟ یہ نہ نفع کا مالک اور نہ نقصان کے مالک، دونوں چیزیں ان میں نہیں، نفع نقصان کے مالک نہیں. یہی انداز ہے حضرت محمد مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے بھی اسی انداز میں قوم کو مسئلہ سمجھایا، اور عجیب انداز ہے قرآن مقدس کا. سب انبیاء کا ایک انداز رکھ کے قرآن مسئلہ سمجھاتا ہے. یہاں سورۃ المائدہ ہے اور جہاں پر فرمایا قل، میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو مسئلہ سمجھائیں اور فرمائیں قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا واللہ هو السمیع العلیم. فرمایا میرا محبوب ان مکہ والوں کو کہہ دو، کیا ان کو پکارتی ہو جو تمہارے نفع نقصان کے مالک بھی نہیں؟ واللہ هو السمیع، اور وہ تیری پکاریں سنتے بھی نہیں، پکاروں کو سننے والا بھی صرف اللہ، حالات کو جاننے والا بھی صرف اللہ. واللہ هو السمیع العلیم. یہی انداز ہے حضرت ابراہیم کا. خیر اگلا ذرا جملہ دیکھنا، فرمایا اف لکم، کچھ سمجھیں گے کچھ نہیں سمجھیں گے. اف لکم وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللہ، تھوڑے اتے بھی تھک کے، اوف بمانا تھک، تھوڑے اتے بھی تھک تے جنہاں نو مشکل کشا سمجھ دیا انہاں دی مشکل کشائی تے بھی تھکے. تم پہ بھی افسوس اور تمہارے مشکل کشاؤں پہ بھی افسوس. اف لکم وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ افلا تعقلون. اتنا بھی عقل نہیں کہ جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتے تمہارے مشکل کشا کیسے بن گئے، تمہارے حاجت روا کیسے بن گئے. یہ انداز. اب سورۃ الشعراء میں اور انداز آیا، اس میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اسی بات کو سمجھایا کہ الہ کون ہوتا ہے، اور جہاں دو چیزیں ذکر کی. فرمایا جب یہ
حاجت روائی بھی نہیں کر سکتے، مشکل کشائی بھی نہیں کر سکتے، تو پھر یہ الہ کیسے بن گئے؟ تم پہ بھی افسوس اور ان پہ بھی افسوس۔ یہ آگے ذرا دیکھنا، جہاں سورۃ الشعراء آ گئی، یہاں حضرت ابراہیم کا انداز ہو رہے، فرمایا الہ وہ ہے الذی خلقنی فہو یہدی۔ یہ دلیل ہے، وہ پکار کے لائق ہے، الذی خلقنی، پہلی دلیل کہ اس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ اب یہ شان ہے کسی کی پیدا کر سکے کوئی، جن کو داتا کہتے ہو، کوئی علی حجویری، کوئی پیغمبر، کوئی ولی، کوئی؟ فرمایا یہ مسئلہ بھی سن لو، لن یخلقوا ذبابا، وہ کوئی لا یخلقون شیئا، وہ کوئی چیز بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ اللہ خالق کل شیء، ہر چیز کو پیدا کرنے والا صرف اللہ ہے۔ لہ الخلق والعامر، یہ اختیار اور خلق یہ اللہ کا خاصہ ہے۔ حضرت ابراہیم کہتے ہیں اور مشکل کشا وہ ہے، حاجت روا وہ ہے، الذی خلقنی، جس نے مجھے پیدا کیا، اور فہو یہدین، بس وہی ذات ہے جو میری رہنمائی کرتا ہے، جس نے مجھے آنکھیں دی دیکھنے کے لیے، کان دیے سننے کے لیے، مجھے میری حصے رکھی، ناک میں قوت رکھی، زبان میں قوت رکھی، اور میری یہ قوتیں اسباب ہدایت اسی نے پیدا کیے، وہی میری رہنمائی کرتا ہے، فہو یہدین۔ اور فرمایا نمبر 2 الہ وہ ہے والذی ہوبا یطعمنی۔ مینڈک سے ڈر گئے تو ہندوؤں سے کیسے لڑو گے؟ اس بیچاری کو باہر نکال دو، مودی کی کوئی لگتی ہے۔ ہاں بھئی، ہوبا یطعمنی ویسقین، وہی الہ ہے، سمجھنا، یطعمنی، وہی مجھے کھانا کھلاتا ہے، ویسقین، اور وہی مجھے پانی پلاتا ہے۔ سبحان اللہ، کھانا کھلانے والا کون ہے؟ پانی پلانے والا کون ہے؟ خدا کی قسم رزق کے ڈھیر لگے ہوں اور تھوڑی سی بیماری پیدا کر دینا، وہ رزق نیچے جاتے ہی نہیں ہے۔ یطعمنی، پانی میٹھا پڑا ہو، تھوڑی سی بیماری آ جائے تو پانی اس گھنڈی سے نیچے اترتے ہی نہیں، تو یہ تو کبھی سوچا ہی نہیں۔ فرمایا یطعمنی، یہ وہ اللہ ہے، الہ مشکل کشا وہ ہے جو مجھے کھانا کھلاتا ہے اور مجھے پانی پلاتا ہے، یعنی میرے رزق کا ذمہ دار ہے، میری روزی کا ذمہ دار ہے، میرا رزاق ہے، وہ الہ ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، وَإِذَا مَرِضْتُ، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں، فَهُوَ يَشْفِينِ، تو وہ ہی مجھے شفا دیتا ہے، اس کے سوا کوئی شفا دینے والا نہیں ہے۔ شفا دینے والا صرف وہ اللہ ہے۔ دنیا کے اسباب لاکھوں استعمال کر لو، لیکن شفا دینے والا صرف اللہ ہے۔ لا شفاء الا شفاؤک، حدیث میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ کے سامنے اللہ تیری شفا کے بغیر کوئی شفا دینے والا نہیں۔ اور ماشاءاللہ یہ جو پاکستان میں لوگ زندہ ہیں، ان کو شفا کس نے دی ہے؟ شک پڑ گئی ہے، امام بری نے یا ڈاکٹروں نے؟ میں نے اندازہ کیا کہ 3 محکمے جتنے کرپٹ ہیں پاکستان کے، کوئی محکمہ اتنا کرپٹ نہیں۔ سب سے پہلے مولوی اور پیر، سب سے بڑا کرپٹ محکمہ ملا اور پیروں کا ہے۔ خدا کی قسم ڈھونڈنے سے مسلمان بڑی مشکل سے ملتی، اور دوسرے نمبر پہ حکمران ہے، اور تیسرے نمبر پہ ڈاکٹر ہے۔ میں ان کو ڈاکٹر نہیں کہتا، ڈاکوٹر، یہ پاکستان کے ڈاکو ہیں خدا کی قسم۔ یہ جتنے انگریزی ڈاکٹر ہیں، وہ ایک میرا بچہ بیمار ہوا، 50 ڈاکٹر نے چیک کیا، وہ پینٹ پتلون والی مخلوق،
اور ان کی ڈگریاں آپ دیکھیں، فلانے ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ ہے اور آدھے صفحے پہ ڈگریاں لکھی ہے، یہ ڈگری، یہ ڈگری، یہ ڈگری، یہ ڈگری، یہ ڈگری، اور وہ 36 دن میں بیماری نہیں سمجھ سکے کہ بیماری کیا ہے، 36 دن میں۔ تو بہرحال اب اس کو اللہ نے شفا دے دی ہے، اب وہ الحمدللہ بالکل ٹھیک ہے، ڈاکٹروں کے بغیر ٹھیک ہے، ڈاکٹروں شاکٹروں سے ہٹ کے ٹھیک ہے۔ تو یہ معنی ہے اذا مرضت فہو یشفین۔ البتہ یہ ایک ابتلاء اور امتحان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اسباب میں کچھ بھی نہیں، سب کچھ کرنے والا صرف اللہ ہے۔ جب میں مریض ہو جاؤں، ساری دنیا کے ڈاکٹر اکٹھے ہوں، تو پاکستان میں تو ڈاکٹر ہیں ہی نہیں، یہ ڈاکوٹر رہے، انہیں پتہ چلتا کسی چیز کا نہیں۔ اگر کہیں ڈاکٹر بھی ہوں، حکیم بھی ہوں، ساری دنیا کے اسباب بھی ہوں، یہ دم شو والے بھی ہوں، ان کے پاس اگر شفا ہوتی تو کوئی پیر نہ مرتا۔ یہ پیر مرتے ہیں یا نہیں مرتے؟ پیر بیمار ہوتے ہیں نہیں ہوتے؟ ملا بیمار ہوتے ہیں نہیں ہوتے؟ اور جب اللہ رب العزت کی طرف سے آئے نا بیماری اور اس کی مرضی نہ ہو، لوگ کہتے ہیں تعویذ سے شفا ہو جائے گی۔ میں کہتا ہوں خدا کی قسم، وہ تعویذ لکھنے والا پیر بھی گلے میں لٹک جائے نا، اس کو بھی لٹکا دے، شفا نہیں مل سکتی۔ شفا دینے والا صرف میرا رب ہے۔ اذا مرضت فہو یشفین، یہ حضرت ابراہیم کا عقیدہ ہے کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا دینے والا کون ہے؟ صرف اللہ، اس کے سوا اور کوئی شفا دے سکتا نہیں ہے۔ آگے والذی یمیتنی ثم یحیین، والذی یمیتنی ثم یحیین، الہ وہ ہے جو مجھے بھی مارے گا، مجھے بھی کیا دے گا؟ مارے گا، مجھے بھی موت دے گا۔ مماتی نہ بن جاؤ، ذرا اونچے بولو، مجھے بھی کیا دے گا؟ سب سے بڑے مماتی تو حضرت ابراہیم ہے۔ الذی یمیتنی، وہ جو مجھے مارے گا اور پھر مارا ہوا رکھے گا، موت کے بعد میں میت رہوں گا۔ کب؟ ثم انکم یوم القیامہ، ثم انکم یوم القیامہ ثم یحیین، پھر قیامت کے دن وہ اللہ مجھے زندہ کر کے اٹھائے گا۔ الہ وہ ہے جو میں ابراہیم کو موت دے گا، پھر میت رکھے گا، پھر قیامت کے روز مجھے زندہ کر کے اٹھائے گا۔ یعنی الہ وہ ہے جو موت اور زندگی کا مالک ہے، اور جس پہ موت آئے وہ الہ بن سکتا نہیں۔ هو الحی لا الہ الا ہو، اللہ لا الہ الا ہو الحی، توکل علی الحی الذی لا یموت۔ ادھر لا الہ الا ہو، ادھر لا یموت، لا یموت، توکل علی الحی۔ تو اس لیے یہاں مسئلہ سمجھایا، فرمایا کائنات والو، الہ وہ ہے جو پیدا کرنے والا ہے، مشکل کشا حاجت روا وہ ہے جو اسباب ہدایت پیدا کرنے والا ہے، اس کائنات کا داتا اور غوث اعظم وہ ہے جو روزی کا ذمہ دار ہے، اس کائنات کی کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا اور دکھ درد کا وارث وہ اللہ ہے جو اس بیماری اور صحت کا ذمہ دار ہے، اور الہ اور مشکل کشا وہ اللہ ہے جو زندگی اور موت کا مالک ہے، اور جن کو تم پکار رہے ہو یہ نہ تمہارے نفع کے مالک ہیں نہ تمہارے نقصان کے مالک ہیں۔ اس لیے یہ اف لکم، تم پہ بھی افسوس، اور جن کو تم پکار رہے ہو ان کی حالت پہ بھی افسوس
یہ الہ نہیں بن سکتے۔ اب کتنا صاف قرآن کا مسئلہ ہے۔ ایمان سے بتاؤ، یہ مسئلہ سمجھنے کے لیے 14 علوم چاہیے؟ صاف صاف مسئلہ قرآن کا، آسان مسئلہ، سب کٹھے ہوئے، ان کے سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا، ججوں نے فیصلہ کیا کہ اس کی سزا، اس نے جو گستاخی کی، اس کی سزا یہ ہے کہ آگ جلائی جائے اور آگ میں حضرت ابراہیم کو ڈالا جائے۔ یہ فیصلہ ہو گیا۔ آگ کا ایک بہت بڑا ایریا آگ روشن کی گئی، اور علماء نے لکھا ہے کہ وہاں آگ کے لیے جب لکڑیاں سامان اکٹھا کر رہے تھے تو عورتیں منتیں مان رہی تھی کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا، اتنے لکڑی میں اس چخے میں ڈالوں گی، اس وہابی کو جلانے کے لیے۔ مشرک ہوتا بڑا دشمن ہے اس کو جلانے کے لیے۔ خیر، اللہ جانتا ہے وہ کتنی بڑی آگ تھی، کتنا بڑا سامان تھا، اس کی جتنی تفاصیل ہیں سب اسرائیلی روایات ہیں، اس لیے ہم اس کی طرف نہیں جاتے۔ چکھا تیار ہو گیا، حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا۔ ادھر حضرت ابراہیم آگ میں گئے، امتحان ہے کہ نہیں؟ آگ میں جا رہے ہیں، اور جب آگ میں جانے لگے، بعض روایات میں ہے، ایک تو وہ خطیب بیان کرتی ہیں کہ جبریل آیا، اعلیٰ کہا جا، اس کی کوئی سند نہیں، اور ایک یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کے کپڑے اتار لیے گئے، یہ صحیح حدیث ہے، کپڑے اتار لیے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن سب سے پہلے لباس حضرت ابراہیم کو پہنایا جائے گا، اس لیے کہ سب سے پہلا آدمی دنیا میں جس کا توحید بیان کرنے کے جرم میں لباس اتارا گیا ہے وہ حضرت ابراہیم ہے۔ تو قیامت کے دن اللہ سب سے پہلے اولو من یلبس، سب سے پہلے وہ جن کو لباس دیا جائے گا حضرت ابراہیم ہوں گے۔ تو آگ میں جب وہ ڈال رہے تھے، اللہ نے حضرت ابراہیم سے بات نہیں کی، اللہ نے آگ سے بات کی ہے، آگ سے بات کی ہے۔ امتحان کی انتہا ہو گئی۔ فرمایا قلنا یا نارو کونی بردم و سلاما، ہم نے کہا اے آگ کونی بردم و سلاما، ہو جا ٹھنڈی اور سلامتی والی، سلامتی والی علی ابراہیم۔ آگ اسی طرح جل رہی تھی، آگ آگ تھی، لیکن حضرت ابراہیم کو کچھ بھی نہیں کہا۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئی ہو۔ آگ باغ نہیں بن گئی، اور جو مولوی گپ لگاتی ہے کہ پھل آ گئے تھے، انار آ گئے تھے، سیب آ گئے تھے، فلاں آ گئے، اللہ کی قدرت سے بعید نہیں، لیکن اس کی کوئی سند نہیں ہے، جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں قرآن کے جو الفاظ ہیں وہ ہے علی ابراہیم، الفاظ قرآن کے یہ بتا رہے ہیں کہ آگ آگ رہ کے حضرت ابراہیم پہ سلامتی بن گئی۔ اور اس کی مثال موجود ہے کہ مومنین جہنم کو عبور کریں گے، جہنم کے اندر سے بھی گزریں گے، لیکن جہنم مومنوں کو کچھ بھی نہیں کہے گی۔ اللہ کی قدرت سے جہنم کی آگ اہل ایمان کو کچھ نہیں کہے گی، ان کو گرمی ذرا نہیں لگے گی، کچھ بھی نہیں، اپنے پرسکون ماحول سے گزر جائیں گے، ان کو کوئی گرمی نہیں ہوگی۔ ورنہ چاہے جہنم کے اندر نیچے سے عبور ہو، بروز بھی مانا عبور، یا پل صراط پہ بھی ہونا، تو پل صراط بھی تو جہنم کے اوپر ہے، تو جہنم کی تپش تو موجود ہوگی، لیکن مومنوں کو کوئی ذرا تکلیف نہیں ہوگی۔ تو جیسے وہ جہنم مومنوں کے حق میں سلامتی بن جائے گی، اللہ نے اس کا نمونہ دنیا میں دکھایا، وہ آگ آگ رہ کر حضرت ابراہیم پہ سلامتی بھی بن گئی، ٹھنڈی بھی بن گئی۔ کونی بردم و سلاما علی ابراہیم۔
وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، نتیجہ قرآن بتا رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں حضرت ابراہیم نے شرک کے اڈے اکھیڑ دیے اور مشرکوں کے الہوں کے جز جز کر دیے، شرک کے نشانات مٹا دیے۔ سارا جہان حضرت ابراہیم کے خلاف آیا، حکومت حضرت ابراہیم کے خلاف آئی اور بڑا منصوبہ بنایا۔ ارادو بہی کیدا، انہوں نے بہت بڑا منصوبہ بازی کی۔ فجعلناہم الاخسرین، انہاں دے سارے منصوبہ نو اساں تباہ کر کے رکھ دیا، ناکام ہو گئے اور حضرت ابراہیم کا بول بالا ہو گیا، ان کو ہم نے کامیاب کیا۔ نتیجہ کیا نکالا کہ حضرت ابراہیم قربانی کرنے والوں شرک کی رسموں کو چھوڑنا ہوگا، قربانی کرنے والے مشرک سے بائیکاٹ کرنا ہوگا۔ اگر کوئی ادھر دمبا بھی ذبح کیا، اونٹ ذبح کیے، بکرے ذبح کیے اور مشرکوں کے پیچھے جمعے نمازیں، مشرکوں کے جنازے، ان کی تعزیتوں پہ ہاتھ، دعائیں اور اسی طرح ان کے ساتھ جوڑ، اسی طرح ان کے ساتھ مل ملاوٹ، خدا کی قسم اس آدمی کی کوئی قربانی نہیں، چاہے ایک نہیں 1000 اونٹ ذبح کر دے، کوئی قربانی نہیں ہوگی۔ قربانی اس کی ہوگی جس کا جذبہ ابراہیم والا ہوگا، جس کا عقیدہ حضرت ابراہیم والا ہوگا۔ اس لیے مت دیکھنا، یہ سبق ہے اس واقعے کا، حضرت ابراہیم نے باپ کو چھوڑ دیا توحید کی وجہ سے، حکومت کا مقابلہ کیا توحید کی وجہ سے، برادری کا مقابلہ کیا توحید کی وجہ سے، سنگتیں چھوڑ دی توحید کی وجہ سے، اور تو توحید کا نام بھی استعمال کرے اور تجھ سے مشرکوں کے جنازے بھی نہ تو چھوڑ سکے، مشرکوں کی تعزیتیں نہ چھوڑ سکے، مشرکوں کے ساتھ بائیکاٹ ہی نہ کر سکے، اور کہلوائے بھی مباعد، ایسے مباعد پہ بھی لعنت ہے، اور ایسے توحیدی اس کا یہ منافق ہے، یہ توحیدی نہیں، اس کی نہ قربانی ہے نہ اس کی کوئی عبادت ہے۔ ویسے گوشت کھانا ہے تو آگے پیچھے کوئی گزارا کر لے، دمبے نقصان نہ کر۔ دوسرا، یہ جو تم شراکت کرتے ہو، 7 آدمی ایک جانور میں، آج کل اجتماعی قربانی ہو رہی ہے، اور اجتماعی قربانیوں میں عقیدے کا کوئی خیال نہیں۔ یہ مسئلہ ذہن میں رکھ لو کہ 7 حصے داروں میں سے اگر ایک حصے دار قبر پرست ہوا یا اکابر پرست ہوا یا عادتاً سما کا قائل کوئی رائبنڈی ہوا، ایک بھی شامل ہو گیا، عادتاً سمائے موتا کا قائل ایک بھی شامل ہوا، تو 7 کے 7 کی قربانی نہیں ہوگی۔ یہ بات ذہن میں رکھ لو۔ کیوں کہ قربانی گوشت کا نام نہیں، قربانی نام ہے اراقۃ الدم کا، اس میں تجزی نہیں، وہ خون بہانے کا، اور اس میں آپ خود دیکھیں، ایک پیالہ دودھ گئے، اس میں 1 قطرہ پیشاب کا پڑ جائے، پورا پلیت ہوگا یا 1 قطرہ دودھ کا پلیت ہوگا؟ کئی پوچھتے ہیں جی ایک اگر غلط آ جائے، ایک مشرک مل جائے یا ایک للہڑ شیطان مل جائے تو قربانی پھر کیسے خراب ہوگی؟ ہم تو ٹھیک ہیں۔ تو میں کہتا ہوں دودھ کا پورا مٹکا پڑا ہے، صرف 1 قطرہ موتر پیشاب کا اس میں چلا گیا تو 1 قطرہ دودھ کا خراب نہیں ہوگا، پورا مٹکا خراب ہوگا۔ اسی طرح پورا جانور اس کی قربانی نہیں ہوگی، قطعاً نہیں ہوگی۔ اور تیسرا مسئلہ، اگر ذبح کرنے والا مشرک ہوا، بد عقیدہ آدمی نے ذبح کیا، قربانی بھی نہیں ہوگی، جانور بھی حلال نہیں ہوگا۔ اگر کسی مشرک کفری عقیدے والے کسی صحابی کے دشمن نے، جو صحابہ کا دشمن ہے وہ بھی کافر ہے، کوئی قبر پرست، کوئی اللہ کی صفت مخلوق میں ماننے والا، کوئی ما فوق الاسباب غیر اللہ کے سما کا عقیدہ رکھنے والا، ان میں ایک آدمی بھی شریک ہو گیا
یا اس نے ذبح کیا جانور، وہ جانور حلال نہیں ہوگا، یہ بات ذہن میں رکھ لینا، اور قربانی بھی نہیں ہوگی۔ بہتر یہ ہے کہ خود ذبح کرو، سب سے بہتر یہ ہے۔ خود نہیں کر سکتے، صحیح کسی مباحث سے ذبح کرواؤ۔ لیکن یہ وہ مسئلے ہیں کہ سن کر شیطان ماننے نہیں دیتا، بار بار سنے ہوئے مسئلے ہیں، اور قرآن پورا آپ کے سامنے، اس واقعہ کو گھر میں بیٹھ کے آپ سن لیں، پھر سن لیں، کسی سے سن لیں، خود پڑھ لیں۔ یہ قربانی پہلے یہ قربانی کرنی ہوگی، پھر وہ قربانی کرنی ہوگی۔ انشاءاللہ عید کی نماز کس وقت پڑھیں؟ 7 یا 7:30؟ جنہوں نے آنا ہے نا وہ بولیں۔ چلو 7:15 بجے انشاءاللہ جماعت کھڑی ہوگی، 7:15 بجے بین کر دیتے ہیں، 7 اور 7:30 کے درمیان 7:30 7:15 بجے انشاءاللہ جماعت کھڑی ہوگی۔ ٹائم پہ تشریف لاؤ گے، بیان بھی ٹائم پہ شروع ہوگا، نہیں تو عید کی نماز پڑھیں گے آپ بھی، جائیں گے ہم بھی۔ وآخر دعوانا